نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ فرمایا یہ اس کی عظمت و جلالت ہے، وہ ایسا کریم ہے کہ انتہائی خوبصورت ترین کلام اس نے نازل فرمایا۔ خوبصورت کیوں نہ ہو، محاورہ عربی کا کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ پھر جو کلام اللہ رب العزت کا ذاتی ہو، کائنات میں کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ساری مخلوق کا کلام خالق کے کلام کے مقابلے میں کہاں آئے گا؟ کلام متکلم کی تجلیات کا امین ہوتا ہے۔ ہر بندہ جب بات کرتا ہے یا اس میں نور ہوتا ہے یا ظلمت ہوتی ہے۔ اگر نور ہوتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے، ظلمت ہوتی ہے تو دل پہ قبض اور ناراضگی ناپسندیدگی آتی ہے۔ بندہ بات کرے تو اس کے مزاج کا اثر اس کے کلام میں ہوتا ہے، تو ذات باری کا جو ذاتی کلام ہے اس میں تجلیات باری نہیں۔ تو جو کلام اس کی تجلیات کا امین ہے، احسن الحدیث، اس سے خوبصورت کا کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی قرآن سے بھی کوئی کلام خوبصورت ہو، ایسا تصور ہی نہیں۔ کتابا متشابہا مثانیہ، اس کی باتیں ملتی جلتی ہیں اور بعض باتوں کو اس نے بار بار دہرایا ہے، کئی بار دہرایا ہے۔ جس بات کی جتنی اہمیت ہے اسے اتنی دفعہ دہرا کر انسان کو سمجھایا۔ کوئی ایسی بات ارشاد نہیں فرمائی جو بندے پر حل نہ ہو، کھل نہ سکے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اور جنہیں واقعی اللہ سے تعلق نصیب ہے اور خشیت الہی نصیب ہے، اللہ، اردو میں ہم ترجمہ خشیت کا ڈر ہی کرتے ہیں کیونکہ اردو کا دامن تنگ ہے۔ ڈر مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ خشیت ایک ایسا ڈر ہے کہ کسی سے آپ کو محبت ہو، تعلق ہو، پیار ہو، بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، ماں ہے، آپ کوئی ایسی بات زبان سے نکالنا نہیں چاہتے جس سے وہ خفا ہو۔ یہ ڈر جو ہے اسے خشیت کہتے ہیں۔ اگر یہ ڈر اللہ کریم سے ہو جائے کہ اللہ میرا محبوب ہے، مجھے کوئی ایسا جملہ نہیں کہنا جس سے میرا محبوب خفا ہو، تو اس ڈر کو خشیت کہیں گے۔ فرمایا جنہیں خشیت نصیب ہو جاتی ہے، جب ان کے سامنے میرا کلام پڑھا جاتا ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھال سے لے کر نہاں خانے دل تک ان کے ہر ذرے بدن میں میرا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ ان کے بال جسم کا کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایات موجود ہیں کہ صحابہ کرام کے سامنے جب آیات پڑھی جاتی تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔
یخشون رب، اپنے پروردگار کے روٹھنے کا انہیں بہت دکھ لگتا ہے، انہیں یہ صدمہ نہیں برداشت، یہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ ثم تلین جلودہم، پھر ان کی کھال سے لے کر نہا خانے دل تک، الی ذکر اللہ، کھال سے لے کر نہا خانے دل تک ہر ذرہ ذاکر ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو لوگ ذکر قلبی کا اور ذکر خفی کا ثبوت مانگتے ہیں، کیا وہ یہ آیات نہیں پڑھتے؟ یا پڑھتے ہیں تو پھر انہیں اللہ سمجھ نہیں آنے دیتا؟ کیونکہ قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہے، قرآن کے لیے سینہ کھلنا چاہیے، شرح صدر ہونا چاہیے، حقیقتیں دل میں اتریں۔ اللہ کہتا ہے وہ میں کھولتا ہوں، اور اس بندے کا کھولتا ہوں جو طے کر لیتا ہے کہ وہ صرف میرا بندہ ہے۔ قرآن نے تو بتانے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ سخن شناس نئی دل برا خطا ہی جاست، آپ بات کو سمجھ نہیں سکے، غلطی یہاں ہے، قصور یہاں ہے۔ قرآن نے تو جگہ جگہ پر کھول کھول کر بتایا ہے، فرمایا سب سے جس پر میں راضی ہوتا ہوں اس کے سینہ کو وسیع کر دیتا ہوں، اسے توفیق ذکر عطا کرتا ہوں، اور جب میری آیات سنتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھال سے لے کر نہا خانہ دل تک ہر ذرے بدن ذاکر ہو جاتا ہے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، جان چھڑانے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ نماز بھی ذکر ہے، تلاوت بھی ذکر ہے، تسبیحات پڑھتے ہیں، یہ ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سب ذکر ہے۔ بندہ جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان لانے کا فعل بھی ذکر الہی ہے۔ زبانی ایمان لاتا ہے تو زبانی ذکر ہے، دل سے تصدیق کرتا ہے تو یہ ادنا درجہ ذکر قلبی کا ہے جو ضروری ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبانی اقرار کے ساتھ دل کی تصدیق ضروری ہے۔ جتنی باتیں کرتا ہے اگر اللہ کی اطاعت کے دائرے میں کرتا ہے سب ذکر الہی ہے، یہ زبانی اور لسانی ذکر ہے۔ تسبیحات پڑھتا ہے، تلاوت کا وہ تو ہے ہی ذکر، جتنی باتیں حق کی کرتا ہے وہ بھی ذکر ہے۔ جتنے کام دن بھر کرتا ہے، جو بھی اللہ کے نبی کی اطاعت اور اتباع میں کرتا ہے وہ سارے کام ذکر ہیں، یہ عملی ذکر ہے۔ اس کے بعد قرآن پھر قلبی ذکر کا مطالبہ کرتا ہے، اور قلبی ذکر ذکر دوام ہوتا ہے، ہر باڈی سیل ذاکر ہو جاتا ہے۔ زبان ایک دفعہ اللہ کہتی ہے، جب دل ذاکر ہوتا ہے تو اگر صرف سیل ذاکر جائیں تو 10 کھرب دفعہ اللہ نکلتی ہے۔ ایک لمحے میں ایک ذاکر وجود کے ہر سیل سے اگر اللہ نکلے تو 10 کھرب مرتبہ ایک آن میں اللہ نکلتی ہے، اور جو ان کے اندر ایٹم ہے اگر وہ بھی ذاکر ہیں تو ان کی تعداد ابھی تک سائنس کے پاس نہیں ہے، اللہ ہی جانے۔ ذکر کا مزہ تو تب آتا ہے جب ریشے ریشے سے ذکر نہیں۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کی رہنمائی ہے، اپنی بارگاہ کی طرف اپنا دروازہ اور در وا کرنے کی بات ہے۔ یہدی بہ من یشاء، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا۔ فرمایا جو بھی میری طرف آنے کا سچے دل سے ارادہ کا، یہ ساری چیزیں میں اسے عطا کر دیتا، اور جو انکار کرتا ہے فرمایا میں اس کا منہ دوسری طرف کر دیتا ہوں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کا رخ میں پھیر دوں پھر اسے ہدایت کوئی نہیں دے سکتا، جسے میں رد کر دیتا ہوں پھر اس کا کوئی نہ استاد نہ پیر نہ شیخ نہ حکیم نہ کوئی
ماں نہ باپ نہ کوئی اس کے کسی کام نہیں آتا، پھر وہ گیا تباہ ہو گیا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور اللہ کے یہ فیصلے بندے کے فیصلے پہ مرتب ہوتے ہیں، بندے کو موقع دیتا ہے، جو اس کی ذات کو اختیار کرتا ہے اس پر انعامات اس نے بتا دیے، جو اس کے خلاف راستہ چنتا ہے فرمایا اسے میں ایسا دھکا دیتا ہوں کہ پھر اسے کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔